شعبان میں خالی پہلی شعبان نہیں، پہلی، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں، 11ویں بدر، ایک لسٹ ہے ان شخصیتوں جن میں سے 15 شعبان والے کو چھوڑ کر باقی سب وہ تھے کہ جو میدان کربلا میں فزیکلی موجود تھے۔ اب بتائیے، اس مجمع کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حسین کسے کہتے ہیں؟ اس مجمع کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ زینب کسے کہتے ہیں؟ اس مجمع کے سامنے یہ حقائق ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ سجاد کس عظیم امام کا نام؟ زینب کو بتانا، کیا اس مجمع کو بتانے کی ضرورت کہ باب العبائد عباس کس کا نام؟ کیا اس مجمع کو بتانے کی ضرورت ہے کہ علی اکبر کون ہے؟ کیا اس مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قاسم کو؟ یہ ساری تاریخیں 28 رجب کے بعد والی سب آتی ہیں 28 کیسے آتی ہیں؟ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، قربان ہو حسین، عباس، اکبر، قاسم معمولی شخصیات کا نام نہیں ہے۔ سجاد و زینب، مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کا ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں پڑھتا ہوں، مسائل، وہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین ذبح ہوئے، زینب وہاں سے کوفہ و شام گئی، زینب بھی ذبح ہو گئی، اس لیے کہ لفظ اسلام میں مشترک ہے، طریقے الگ الگ، اونٹ الگ طریقے سے ذبح ہوتا ہے، عام جانور الگ طریقے سے، مچھلی الگ طریقے سے۔ مچھلی کا ذبح یہ ہے کہ اسے پانی سے نکالو اور وہ تڑپے، یہ اس کا ذبح ہونا۔ حسین کا ذبح ہونا ہے کہ جو ابھی آپ مرثیہ سن رہے کہ شمر سینے پہ سوار ہو کے کند خنجر چلا رہا ہے، اور زینب کا ذبح ہونا ہے، زینب کے سر سے چادر چھینو، علی اور زہرا کی یہ بیٹی جس طرح تڑپ تڑپ کے آگے بڑھے گی۔ لیکن ایک سوال میرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب عقل بنایا، جب کوئی شے قربان کی جاتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو مال سے محبت ہے، لیکن اگر جان پہ بن پڑے گی تو آدمی اپنا مال چھوڑ دے گا، اور اگر اولاد سے زیادہ محبت ہے تو جب اولاد خطرے میں ہوگی اپنی جان قربان کر دے گا۔ یہ اتنی ساری قربانیاں کیوں دی گئی؟ کیا یزیدیوں کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ تو ایک بادشاہت کا مسئلہ، 2 بادشاہوں کی جنگ، اقتدار کا مسئلہ، تاج و تخت کی تمنا تھی؟ یہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ دین اور اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی۔ 28 رجب حسین نے کیا بتایا؟ اسلام کتنا اہم، اس کے لیے زینب کی چادر قربان، اس کے لیے قاسم کے بدن کے ٹکڑے، اس کے لیے عباس کے کٹے ہوئے بازو، اس کے لیے اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل، اس کے لیے حسین کے سینے پہ شمع اور کند خنجر سے، جیسا کہ روایتوں میں کہ 17 مرتبہ میں جانا۔ مگر یہ ساری قربانیاں کس کے لیے دی گئی؟ اسلام کے لیے دی گئی۔ اسلام اتنا قیمتی ہے جس کے لیے اکبر کی جوانی قربان ہو جائے، اسلام اتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے عباس کے بازو قلم ہو جائے، اور اسلام اتنا حقیر ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں اس کے چند احکامات پہ عمل کرنے کو تیار نہ ہو۔ ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے ہمیں پرواہ نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کدھر جا رہی ہیں ہمیں پرواہ نہیں، ہم خود کدھر جا رہے ہیں۔ اور یہی 30ویں آیت کا ترجمہ، یا ایھا المدثر، چادر کو اوڑھنے والے، یہ 27 رجب کی وحی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وہ خاص روایت ہے جہاں شیعہ علماء عام مسلمان مفسرین سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ معصومین کی روایت ہے جو ہم تک آئی ہے کہ دوسری وحی اسی دن آئی۔ چادر کو اوڑھنے والے، اسلام چادر اوڑھ کے لیٹنے کا نام نہیں ہے۔ قم فانذر، یہ پہلا پیغام، ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ رب ہمیشہ سے بڑا، ہمارے معاشرے میں چھوٹا رہ گیا۔ ذرا سی باتوں پہ ہم جو کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رب کو چھوٹا کرنا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی